ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور وفا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے کالا رنگ اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ یہ دوسرے رنگوں میں مل کے بھی کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا، یہ بھی وفادار ہے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا بھی سکون چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ کچھ سکیاں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بظاہر کچھ انسان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ چھو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ دلوں کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جائے۔ محبت میں اکثر بڑے بڑے دعوے کرنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راستہ بدل لیتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہڈیاں تو
نہیں بنائی۔ نہ جانے پھر ہم لوگ اپنے دلوں کو کیوں پتھر کا کر لیتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخموں کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازاروں سے نہیں ملتے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ عزت بھی اور رزق بھی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قابض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ برا وقت گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے، لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، مرے ہوئے کو روتا ہے اور جو زندہ ہے ان کو رلاتا ہے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا جو بھروسہ سمجھ سکے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ زندگی اتنی لمبی بھی نہیں کہ آپ اسے ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیں جہاں آپ کا سارا وقت اپنے کاموں کی صفائی دیتے ہی گزر جائے۔ آپ سے محبت رکھنے والا آپ میں خیر ہی خیر دیکھے گا، باقی لوگوں کو آپ راضی کرنے میں ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ فاصلے لانا اسی لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو سکے آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ مخواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی حال میں بھی کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت میں رکھیں۔ تمام لوگ آپ کے احترام کے مستحق نہیں ہوتے، کچھ لوگ نظر انداز ہونے کے حقدار ہیں۔ میں لوگوں کی سمجھ سے اسی لیے باہر ہوں کیونکہ اب مجھے لوگ سمجھ میں نہیں آتے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں۔ اگر پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ لباس پر عطر جتنا مرضی
تمغہ لگا لو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگ اتفاقاً نہیں ملتے، بلکہ ان کی اچھی نیتیں ان کو اکٹھا کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ خیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا، سچ کا۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے ہی رہتے ہیں۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی زندگی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں۔ نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے